السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کل اس طریقے کے میسیجز بہت زیادہ چل رہے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں کسی ایک نیک کام کی تحقیر ہو رہی ہے دوسرے نیک کام پہ ابھارنے کے لیے۔ جیسے کبھی میسیجز آتے ہیں کہ جی مساجد بنانے کے بجائے، مسجدوں کو بنانے کے بجائے غریبوں کی مدد کی جائے، مدارس بنانے کے بجائے غریبوں کی مدد کی جائے۔ تو اور کہا جاتا ہے کہ بھئی یہاں تک کہ بقرعید کے قریب میسیجز آئے، فیس بک کے اوپر پوسٹ کیا لوگوں نے کہ بھئی بقرعید میں بکرے ذبح کرنے کے بجائے، گائے ذبح کرنے کے بجائے انہی پیسوں سے غریبوں کی مدد کی جائے۔ اس طریقے کے میسیجز چل رہے ہیں۔ اس میں ایک تو کم علمی کی وجہ سے اور شریعت سے ناواقفیت کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں کسی ایک نیک کام پر ابھارنے کے لیے دوسرے خیر کے کام اور نیک کاموں کی تحقیر اس پہ ظاہر ہو رہی ہے۔ تو کسی بھی نیک کام کی تحقیر کرنا یہ بہت ہی زیادہ خطرے والی بات ہے۔ تو یہ جو سوال ہے اسی سے منسلک ہے کہ بھئی بار بار حج اور عمرہ کرنا زیادہ بہتر ہے یا غریبوں کی مدد کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اب اس سوال کے دو حصے ہیں، کیا بار بار حج اور عمرہ کرنے کی شریعت میں اجازت ہے؟ تو اور دوسرا حصہ ہے، حج اور عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے یا غریبوں کی مدد کرنا زیادہ افضل ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عمرے کے تکرار میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنے پر ابھارا ہے، اور ان دونوں عمروں کے مابین وقت کی کوئی تحدید نہیں کی ہے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمروں کے تکرار کی ترغیب دی ہے کہ اس سے گناہ اور فقر ایسے زائل ہوتے ہیں جیسے لوہا، سونا اور چاندی سے اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالنے سے اس کی گندگی زائل ہوتی ہے، جیسے وہ صاف ہو جاتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ گناہوں کو اور فقر کو انسان سے زائل کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، حج اور عمرہ کو ایک کے بعد دوسرے کرنے کی وجہ سے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المغنی میں لکھے ہیں کہ سال میں کئی ایک بار عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حضرت علی، ابن عمر، ابن عباس، حضرت انس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت اکرمہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا گیا ہے، اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک ماہ میں 2 بار عمرہ کیا، اور اس لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرا عمرے کے مابین گناہوں کا کفارہ ہے، متفق علیہ۔ اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا رمضان المبارک میں اجر و ثواب کے حصول کے لیے بار بار عمرہ کیا جا سکتا ہے، تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک عمرہ دوسرے عمرے کے مابین گناہوں کا کفارہ ہے، اور خالص حج کا اجر جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ جب وہ 3 یا 4 بار عمرہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حجۃ الوداع میں 20 یوم سے بھی کم مدت میں 2 عمرے کیے تھے۔ یہ بات مجموع الفتاوی ابن باز رحمۃ اللہ علیہ میں لکھی ہوئی ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المغنی میں کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر ماہ میں ایک بار، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر بالوں سے سیاہ ہو جاتا تو وہ عمرہ کرنے چلے جاتے۔ یہ دونوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت کی ہیں۔ اور حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جب اس طرح سے بال مونڈنا ممکن ہو تو عمرہ کر لے، اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر چاہے وہ ایک ماہ میں 2 بار عمرہ کر سکتا ہے۔ تو یہ عمرہ کرنے کی فضیلت، حج اور عمرہ کرنے کی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اس کی تحقیر کرنا یا اس کا انکار کرنا یہ بات بالکل ہی نامناسب ہے۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ بھئی بار بار حج کرنا افضل ہے یا غریب و مساکین کی مدد کرنا افضل ہے؟ یہ سوال دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں جب پوچھا گیا تو دارالعلوم دیوبند کے آن لائن فتاوی میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک فرض حج ادا کرنے کے بعد بھی حاجی کو ہر 4 یا 5 سال کے بعد نفلی حج اور عمرہ کے لیے جاتے رہنا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پہلے اسی نظریے کے قائل تھے، لیکن جب انہوں نے متعدد حج نفلی کیے
اور حج میں جو مشقت دیکھی تو پھر اپنی رائے بدل دی اور فرمایا کہ غریبوں کی مدد کرنے سے نفلی حج کرنے میں زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ہے۔ حج سے آنے کے بعد غریبوں کی مدد بھی کرے۔ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ مالداری نصیب فرماتا ہے، اسی طرح دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ واللہ تعالی علم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شرعی انداز سے کیا جانے والا حج نفلی صدقے سے افضل ہے، اور اگر حج کرنے والے کے عزیز و اقارب غریب ہوں یا کچھ فقراء کو مدد کی ضرورت ہو تو ان پر صدقہ کرنا افضل ہے، اور اگر حج اور صدقہ دونوں ہی نفلی ہوں تو حج افضل ہے، اس لیے کہ یہ مالی اور بدنی عبادت ہے۔ آج کل سوشل میڈیا میں یہ میسیجز بہت زیادہ چلتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے۔ کسی ایک نیک کام پر ابھارنے کے لیے دوسرے نیک کام کی تحقیر کرنا یا اس سے انکار کرنا، یہ بہت ہی خطرے والی اور جہالت والی بات ہے جو شریعت سے ناواقفیت کی بنیاد پر لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی شادیوں میں بیجا اسراف خرچ کرنے کے بجائے غریبوں کی مدد کریں، رسم و رواج پر پیسہ لگانے کے بجائے غریبوں کی مدد کریں، قیمتی شادی محل میں انگیجمنٹ پارٹیز کرنے کے بجائے غریبوں کی مدد کریں، برتھ ڈے پارٹیز منانے کے بجائے غریبوں کی مدد کریں؟ بھئی بیجا شوق، جو ناجائز شوق ہیں، اسراف کے خرچے ہیں، ان پہ خرچ کرنے کے بجائے غریبوں کی مدد کرے، یہ کہنا تو صحیح ہے، لیکن دوسرے نیک کاموں کے اوپر تنقیر کرنا یا اس پہ تنقید کرنا یا اس کی تحقیر کر کے غریبوں کی مدد کرنے کی بات کہنا، یہ بالکل ہی نامناسب اور غلط ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کے قائل نہیں ہیں یا کمیونٹی سروس کے خلاف ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے غریبوں کی مدد کرنا، کمیونٹی سروس کرنا، خیر کے کام کرنا۔ دین کے جتنے شعبے ہیں سب کی اپنی جگہ اپنی اہمیت بجا ہے، لیکن کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو وقت پر اپنی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، خیر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، چونکہ اللہ نے ان کو استطاعت دی ہے تو وہ اپنا مال خرچ کر کے حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی اتنے پیسے خرچ کر کے حج اور عمرہ کرنے کے بجائے انہی پیسوں کو غریبوں پر کیوں نہیں خرچ کرتے؟ یہ جو تنقیدی مزاج ہے یہ غلط ہے۔ زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا، یہ مالی عبادت ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ بدنی عبادت ہے، لیکن حج اور عمرہ ان دونوں عبادتوں کا کمبینیشن ہے۔ یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، اور یہ صرف مکہ اور مدینہ حرمین شریفین میں آ کر یہ عبادت ہوتی ہے۔ حج اور عمرے کا تعلق عشق کے ساتھ ہے۔ حج اور عمرے میں اللہ کے ساتھ اظہار عشق کیا جاتا ہے، انسان عاشق بن کر آتا ہے اللہ کا اور اللہ کے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اور مدینہ منورہ کی حاضری میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا اظہار ہے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ حرمین شریفین میں انسان کو جو برکتیں، جو رحمتیں، جو سعادتیں وہاں ملتی ہیں وہ دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں مل سکتی۔ تو اللہ اگر کسی کو استطاعت دے تو اس کو ضرور آنا چاہیے اور بار بار آتے رہنا چاہیے، اور اس پر اعتراض کرنا غلط ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے فارسی کا کہ وہ مکہ بینی از توحید نورے، وہ یثرب از حبیب اللہ ظہورے، گریں دو شہر ایمارا ندیدے، کدی دی گرگرے دنیا رسیدے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ مکہ اور مدینہ دو شہر ایمان کی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو پھر دنیا میں آ کر تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ کیا دیکھا ہے دنیا میں آ کر؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور دین کے کسی بھی شعبے پر تنقید کرنے، تحقیر کرنے، تنکیر کرنے یا تکفیر کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.